تو فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب اللہ نے اس مشکل وقت میں انہیں سایہ رحمت عطا کرنا ہے. اس مشکل وقت میں سایہ رحمت جن 7 خوش نصیبوں کو حاصل ہونا ہے. فرمایا امام العادل، عدل کرنے والا حکمران، شاب نشأ بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزر جائے، اللہ کی بندگی کرتے کرتے گزر جائے. فرمایا رجل کان قلبہ معلقا بالمسجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لٹک گیا ہو، مسجد کے ساتھ جس کا دل لگ گیا ہو. رجلان تحابا فی اللہ فاجتمعا علی ذلک وتفرقا. فرمایا وہ 2 خوش نصیب جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی کے لیے ملتے ہوں، اسی کے لیے جدا ہوتے ہوں، اللہ انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. فرمایا وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہو، اکیلا بیٹھا ہو اور اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عشق الہی کا ایسا اس پہ غلبہ ہو جائے، محبت الہی کا ایسا غلبہ ہو جائے اور خشیت الہی اس پر ایسے غالب آ جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سایہ رحمت عطا کرے گا. فرمایا ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. فرمایا ایسا شخص جسے ایسی عورت گناہ کی دعوت دے جو صاحب استطاعت بھی ہو اور حسن و جمال والی بھی ہو، صاحب استطاعت بھی ہو، حسن و جمال والی بھی ہو، اور وہ دعوت دے گناہ کی دعوت، اور وہ بندہ کیا کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ. فرمایا 7واں وہ خوش نصیب ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں اس نے کیا دیا ہے، یعنی چھپا کر صدقہ کرنے والا شخص. تو فرمایا یہ 7 قسم کے خوش نصیب ہیں. امام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ. عدل و انصاف اللہ کو بہت پسند ہے، اور اگر اللہ کسی کو حکمرانی دے، کسی کو پاور دے، کسی بھی درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سربراہی دے، تو فرائض کے بعد اس کے لیے بہترین عبادت یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف کرے. عدل و انصاف کی اہمیت کا اندازہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کے فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے. آپ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، یعنی معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے نظام کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدل کرنے والا انسان کتنا خوش نصیب ہے. فرمایا بروز معاشر جس کا منظر ابھی آپ نے سنا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کو اپنے دائیں طرف جہاں اللہ کا تخت لگا ہوگا، فرمایا اپنے دائیں طرف اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور کے منبر عطا کرے گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا شاب نشأ بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزر جائے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در پیری گرگ ظالم میں شود پریزگار.
حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے. فرمایا بڑھاپے میں بھیڑیا بھی جب شکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جب اس کے اعضاء کمزور پڑتے ہیں تو وہ شریف بن کے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے. اور جوانی اگر اللہ کی عبادت میں گزر جائے تو ایسا جوان اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، مقبول ہے. جوانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہو، اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ جوانی ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ جوانی کی توبہ ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر بوڑھا بندہ توبہ کرے نا، اس کا فائدہ فقط اس کی ذات کو ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ توبہ کا دروازہ تو اللہ نے ہر وقت کھولا ہے، اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. تو اگر بڑھاپے میں بھی کسی کو خیال آ جائے اور وہ توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن فائدہ فقط اس کی ذات کو پہنچا ہے. لیکن اگر جوان توبہ کرے، اس کا فائدہ فقط اس کی ذات کو نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے اس کی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ 40 دنوں کے لیے قبرستانوں سے عذاب بھی اٹھا لیتا ہے. فرمایا تیسرا خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں لگ جائے. ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے انتظار میں لگ گیا، ہر وقت اس کی توجہ مسجد کے سپیکر کی طرف ہے، کب اذان ہوتی ہے، کب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اسے قرار ملتا ہے تو مسجد میں ملتا ہے، وہ باہر جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی میں پانی ہوتی ہے، جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے. اور فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. فرمایا منافق وہ مومن میں مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ وہ گھونسلے میں ہوتا ہے. یعنی مسجد میں آ بھی جائے اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا، جتنا جلدی ہو میں مسجد سے جاؤں. تو مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ مسجد سے دل لگے. جب انسان مسجد میں ہوتا ہے تو انسان امن میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے. بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ مسجد مومن کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے کلا ہے. کلا ہے مسجد کہ جب انسان، حضور نے 3 چیزوں کو کلا قرار دیا ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کو اور ایک مسجد کو. مسجد کلا ہے. فرمایا المسجد حصن، مسجد کلا ہے. کلا کیا ہوتا ہے؟ پہلے دور میں جب تلواروں سے جنگیں ہوتی تھیں، گھوڑوں سے، اب تو ایٹم بم میں کہیں سے بھی اوپر سے پھینکا جا سکتا ہے، اب کلا ایٹم بم کو نہیں روک سکتا. لیکن پہلے دور میں ہم دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سارے کلے ہیں، بادشاہوں نے بنائے ہوتے تھے کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے، دشمن اندر نہیں گھس پاتا تھا. تو شیطان سے بچنے کے لیے روحانی کلا مسجد کو قرار دیا گیا ہے کہ تم مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے. فرمایا وہ 2 بندے جو آپس میں اس لیے محبت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے، ان کا آپس میں جدا ہونا بھی اللہ کے لیے. فرمایا انہیں بھی اللہ اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا. آج ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں دنیا کے لیے ہیں، ہم تعلقات انہی سے بناتے ہیں جن سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو، دنیا کا فائدہ، کوئی بڑے منصب پہ ہو، افیسر ہو، وزیر ہو، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے دوستی ہو. لیکن دوستی اگر اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر یہ منصب، یہ عہدے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے.
فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا فبادت عیناہ، ایسا شخص اکیلا بیٹھا ہو، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں برس پڑے۔ تنہائی کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو ریاکاری کا خطرہ نہیں ہوتا۔ مجمع میں اگر کوئی بندہ رونے لگ جائے، ممکن ہے اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے، ممکن ہے اس کے اخلاص پر لوگ شک کرنے لگ جائیں کہ ایسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ لیکن تنہائی میں بیٹھ کے اگر وہ کوئی رو رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے اس پر عشق الہی کا غلبہ ہوا ہے اور خشیت الہی اس پہ چھائی ہے، تبھی تو یہ رو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، ایسی عورت جو حسن و جمال والی ہو، صاحب استطاعت ہو، گناہ کی دعوت دے اور یہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے بندے کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ گناہ کا موقع ہو لیکن اس پہ خوف خدا طاری ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، تو فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صدقہ خیرات ایسا کیا جائے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، ایسی صفات پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سایہ رحمت عطا کرے گا، اور اس وقت جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے یہ لمحات بابرکت لمحات اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ جوانی کے لمحات اللہ کے گھر میں آ کے گزاریں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے 10 دن کے لیے اپنے گھر کا مہمان بنایا، تو انہیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور پھر عہد کریں یہاں سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ سستی نہیں کریں گے، غفلت کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، تو پھر یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جن کی بدولت تم بروز معاشر سایہ رحمت عطا کرے گا۔ رب کریم اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا، اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی پکی دائمی حقیقی محبت عطا فرما، حاضرین کی تمام جائز دلی خواہشات کو پورا فرما، تمام کے کاروبار مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں تمام کو جسمانی روحانی مرضوں سے نجات عطا فرما۔ رب کریم رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رمضان کے یہ الوداعی ایام مولا ہم پورا مہینہ غفلت میں رہے، سستی میں رہے، ہم رمضان کا وہ ادب و احترام نہیں کر سکے جو اس کا حق ہے، مولا ہمیں معاف فرما، رمضان المبارک کو ہم سے راضی فرما، ہماری شفاعت کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔